بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونان دیو مالائی لوگ کہانیوں کی وہ سرزمین جہاں قسم قسم کے دیوی دیوتاؤں اور عجیب و غریب مخلوقات کے افسانے مشہور ہوئے۔ بدترین شرک میں ملوث ہونے کے باوجود انہیں تاریخ کی سب سے ذہین ترین تہذیب کیوں قرار دی جاتی ہے؟ یونان میں 21 نبیوں کو مبعوث کیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آج ہم تاریخ کی سب سے پر اسرار اور دلچسپ سرزمین یونان کے متعلق جانیں گے۔ یونان 2000 سال قبل مسیح سے 150 قبل مسیح تک وجود رکھنے والا ایک قدیم تہذیب ہے جو جنوب مشرقی یورپ، جزیرہ روم، بلغاریہ اور موجودہ ترکی کے علاقے تک پھیلا تھا۔ مسلم مورخین یوان نامی شخص کو قدیم یونانی قوم کا جد امجد قرار دیتے ہیں جس نے ملک یونان کو آباد کیا تھا۔ یونان دراصل یوان کا ہی دوسرا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کا بیٹا تھا۔ قدیم یونان میں آبادی کے آثار 7000 قبل مسیح سے پہلے کے ملتے ہیں۔ اس دوران میں یونانی لوگ چھوٹے چھوٹے کھیتی باڑی والے دیہاتوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ دیہات بڑے ہونے لگے اور تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے حکومت تیار کی اور ترقی یافتہ شہر کی آبادی۔ ان تمام شہری علاقوں میں دیوتاؤں اور دیویوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ الگ الگ علاقوں میں مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی جن کے لیے بڑے اور عالیشان مندر بنائے جاتے تھے۔ کچھ لوگ خود کو دیوتاؤں کی نسل سے قرار دیتے تھے اور شہر کے حاکم بن جاتے تھے۔ ان تمام شہروں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر اسپارٹا اور ایتھنس تھا جو قدیم یونان کا مرکز مانا جاتا تھا۔ 750 قبل مسیح تک یونان کی عظیم سلطنت بحر روم کے تمام جزیرے اور مغربی یورپ، اٹلی اور شمالی افریقہ تک پہنچ چکی تھی، جن میں 1500 سے زیادہ شہر آباد تھے۔ ماہرین کے مطابق قدیم یونان کے لوگ پیشے کے اعتبار سے کاشتکار تھے۔ یہ عموماً قدرتی چیزوں میں ہی روحانیت تلاش کیا کرتے تھے۔ ان کے نظریات کے مطابق سورج، درخت، پہاڑ اور تمام چیزیں خدا کے ہی مختلف روپ تھے۔ ان کے مطابق یہ قدرتی چیزیں انسانوں کا روپ اختیار کر کے انسانوں کے بیچ زندگی گزار سکتے تھے۔ لہٰذا اس نظریے کی بنیاد پر قدیم یونان میں انسان نما دیوتاؤں کا تصور سامنے آیا۔ قدیم یونان کے شاعروں نے اپنی شاعری کے ذریعے ان دیوتاؤں کے مختلف کہانیاں، خصوصیات پیش کی۔ ان دیو مالائی اور لوک کہانیاں کو گریک میتھولوجی یعنی یونانی اساطیر کہا جاتا ہے۔ اس میتھولوجی میں تاریخ کے 3 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ پہلا حصہ عصر خداوندی، دوسرا حصہ عصر بشر اور تیسرا حصہ عصر سورما کہلاتا ہے۔ عصر خداوند اس کائنات کی تخلیق اور دیوی دیوتاؤں کا جنم اور ان کی زندگی کے متعلق بتاتی ہے۔ اس عصر میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح دیوتاؤں نے انسانوں کو جنم دیا اور کس طرح دیوتاؤں کی 3 بڑی نسل سے انسانوں کی پیدائش ہوئی۔ یعنی قدیم یونانی انسان کو دیوتاؤں کی اولاد تصور کرتے تھے۔ ان دیوتاؤں میں سب سے زیادہ اولمپک نسل کے دیوتا مشہور ہوئے۔ عصر بشر کے دور میں دیوتاؤں اور انسانوں کے ملاپ کے افسانے ہیں جن میں دیوی دیوتاؤں نے انسانوں سے جنسی تعلقات بنائے۔ اور تیسرا حصہ یعنی عصر سورما کی تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسانوں نے دیوتاؤں سے بغاوت کر دی، مگر کچھ دیوتاؤں نے انسانوں کی مدد کی اور انسانوں نے اس زمین پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس دور کی تاریخ تھوڑی واضح نظر آتی ہے جن میں ٹرائی کی جنگ قابل ذکر ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق ایک لمبے عرصے تک ٹائٹنز دیوتاؤں نے اس زمین پر حکومت کی جن میں بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ٹائٹنز کی جگہ اولمپک دیوتاؤں نے لے لی جن میں پوسائیڈن اور زیوس طاقتور ترین دیوتا پیدا ہوئے جنہوں نے ٹائٹن دیوتا سے جنگ کی۔ ٹائٹن دیوتا جنگ ہار گئے
اور زیوس نے آسمان سنبھالا اور تمام دیوتاؤں کا بادشاہ بن گیا۔ اولمپس خاندان نے دیوتاؤں میں ہیرا، افریڈائٹ، پوزائیڈن، ایتھینا، اپولو مشہور دیوتا ہیں۔ قدیم یونان کے مطابق یہ دیوتا مختلف کاموں پر متعین ہیں، یعنی رزق کے لیے الگ دیوتا، سفر اور تجارت کے لیے الگ دیوتا، صحت کے لیے مختلف دیوتا، اور اسی طرح سورج، فصل، آگ، جنگ، حسن، خوبصورتی، علم و ذہانت کے لیے الگ الگ دیوتا موجود ہیں۔ قدیم یونان کے اساطیروں میں دیوی دیوتاؤں کے علاوہ مختلف اقسام کے شیاطین اور انسان نما جانوروں کی کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں پروں والا گھوڑا پیگاسس، شیر عورت ایتھنکس، ایک آنکھ والا دیو یعنی سائیکلوپس، سانپ نما عورت میڈیوز، پرندہ نما عورت ہارمیز اور مختلف قسم کے ڈریگن شامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم یونانی اساطیر کے دیوی دیوتاؤں اور مافوق الفطری کہانیاں محض خرافات اور انسانوں کا خود ساختہ عقیدہ ہے، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ان اساطیر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زمین قدیم سے ہی یونان قوم بدترین شرک میں ملوث تھے، اور یہی شرک و بت پرستی ان کی تہذیب نیز وہ کس طرح سے فکر کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ قدیم یونانی اور آریہ قوموں نے جب تاریخ میں مشرق کی طرف حملہ کیا اور یہاں آ کر آباد ہوئے تو ایران اور برصغیر کی قومیں بھی ان سے متاثر ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ویدک تہذیب اور دیوی دیوتاؤں کے لوگ کہانیاں بہت حد تک ان یونانی اساطیر سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ یونانیوں نے اپنی فوجی مہارت کی بنیاد پر نہ صرف پوری دنیا پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی تھی، بلکہ انسانیت کو ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفی سے بھی نوازا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم یونان میں روایتی تہذیب کی طرح نہ کوئی ضابطہ تھا، نہ کوئی مقدس کتاب، نہ کوئی نبی یا پیغمبر، بلکہ یہ صرف دیو مالائی عقیدے کا مجموعہ تھا۔ لیکن کچھ مفکرین اور متاخرین اس بات سے انکار کرتے ہیں اور قدیم یونان کے کچھ مشہور شخصیات کو نبی قرار دیتے ہیں، جن میں سقراط سر فہرست ہے۔ سقراط کو قدیم یونان کا ایک عظیم فلسفی قرار دیا جاتا ہے جس نے سیاست، طرز حکومت اور بت پرستی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یونان کے لوگوں کو حاکم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا تھا۔ سقراط نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، بلند کردار، حق پرست، مفکر، استاد تھا۔ سقراط نے عمر کے آخری حصے میں یونان کے تمام دیوتاؤں کا انکار کر دیا تھا، جس کی اداشت میں مشہور جمہوریہ ایتھنس کی عدالت میں 391 قبل مسیح اور اسے خودکشی کی موت کی سزا سنائی گئی۔ اس طرح سقراط نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے نظریات پر جان دے دی۔ سقراط کا فلسفہ توحید کے بے حد قریب نظر آتا ہے۔ سقراط کے متعلق تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھ پر فرشتے اترتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب اس کے قتل کی تاریخ مقرر ہوئی تھی تو ایک شاگرد نے سقراط سے کہا کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس پر سقراط نے جواب دیا کہ مجھے تو فرشتوں نے بتایا ہے کہ تیری موت اس طرح واقع ہوگی، پھر اس موت سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں؟ افلاطون کے بقول سقراط خود لکھتا ہے کہ مجھے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بعض باتیں وحی کی جاتی تھی، میرے سامنے بعض اشیاء ظاہر ہوتی ہیں، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں حضرت لقمان کے نام سے جس عظیم المرتبہ ہستی کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل فقرا تھی، لیکن چونکہ قرآن و حدیث یا کسی سے مستند ذرائع سے اس بات کو کوئی تصدیق نہیں ملتی، لہذا اس نظریے پر صرف قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے۔ ممکن ہو کہ سقراط اللہ کی طرف سے اہل یونان کی طرف بھیجے گئے نبی ہوں، بہرحال حتمی طور پر تو یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ البتہ اہل یونان میں پیغمبر اور کتاب ضرور بھیجی گئی تھی جو وقت کے ساتھ ناپید ہو گئی اور یا انہیں دیو مالائی کہانیوں کا حصہ بن کر رہ گئیں۔
7ویں صدی میں جب اسلام کی آمد ہوئی اور مسلمانوں نے مصر اور یونانی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو مسلم حکماء اور صوفیہ بھی قدیم یونانی اساطیر اور فلسفوں سے زیادہ متاثر ہوئے، اور علم و کلام کے ایک نئی علم کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ امام غزالی جیسے دانشور نے قدیم یونانیوں کے فلسفوں کو للکارا اور ان میں موجودہ خرافات کو فلسفہ سے الگ کر کے جدید فلسفے میں نئے روح پھونکی، جس کے لیے آج بھی اہل یورپ میں امام غزالی، ابن رشد اور الرازی جیسے فلسفیوں کے مشہور ہیں۔ ان گریک میتھولوجی اور لوک کہانیوں نے دنیا پر ایسا چھاپ چھوڑا ہے کہ ہر دور اور ہر طبقے اس سے متاثر ہوئے، بنا نہ رہ سکا، خواہ وہ شاعری ہو، افسانہ ہو، ناول، فلسفہ، یہاں تک کہ جدید سینما انہی یونانی اساطیر کو اپنے مواد میں ہمیشہ سے شامل کرتے آئے ہیں۔